ٹائمز میں خوش آمدید۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان لڑائی لگاتار دوسرے دن بھی جاری رہی اور اب تیسرے دن بھی دونوں دیشوں میں لڑائی شروع ہو چکی ہے اور ایران کا حملہ بھی اب اسرائیل پر بڑھتا جا رہا ہے اور ایران کے حملوں کا اسرائیل میں نقصان بھی واضح طور پر نظر آنے لگا ہے۔ پہلے دن کا اسرائیل کا حملہ ایران پر بہت خطرناک تھا، لگاتار ایران میں ہر طرف تباہی نظر آ رہی تھی، لیکن اس کے بعد جب ایران نے پلٹوار کیا، ایران نے جب جواب دینا شروع کیا تو اسرائیل میں بھی زبردست تباہی نظر آئی۔ لیکن پہلے دن کے حملے میں موت کی خبریں سامنے نہیں آئی تھی، آرمی کی ہلاکت کی خبریں سامنے نہیں آئی تھی، فائٹر پلین کے گرنے کی خبریں سامنے نہیں آئی تھی، لیکن دوسرے دن جب ایران نے میزائل سے اسرائیل پر حملہ کیا تو خبر یہ سامنے آئی ہے کہ اسرائیلی آرمی کی بھی ہلاکت ہو رہی ہے، بہت ساری اسرائیلی آرمی زخمی ہو چکی ہے، عوام کی تعداد ایسی 100 سے زیادہ ہے جو شدید زخمی ہیں، بچنے کی امید نہیں ہے۔ آپ اپنے اسکرین پر الجزیرہ کی اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں جس میں دعویٰ کیا گیا کہ 7 سے زیادہ اسرائیلی آرمی شدید زخمی ہیں اور اسرائیلی آرمی کی حالت ہوئی ہے ایران کے میزائل اٹیک کی وجہ سے، ایران کے حملے کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ بھی 100 لوگ زخمی ہیں، 5 سے زیادہ کی ہلاکت بھی ایران کے حملے میں اب تک اسرائیل میں ہو چکی ہے۔ حالانکہ ایران کا یہ جو حملہ ہے میزائل اٹیک ہے، ایران ابھی فائٹر پلین سے، جنگی طیارے سے اسرائیل پر حملہ نہیں کر رہا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو ایک اور بڑی خبر ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ ایران نے اسرائیل کے F-35 فائٹر پلین کو مار گرایا ہے اور اس طرح ایران دنیا کا پہلا ایسا دیش بن گیا ہے جس نے اسرائیل کے یا کہہ لیجیے امریکہ کے 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 3 F-35 فائٹر پلین کو مار گرایا ہے اور یہ دنیا کا سب سے بڑا کارنامہ ایران نے انجام دیا ہے۔ F-35 پوری دنیا کا سب سے بڑا، سب سے طاقتور، سب سے مضبوط فائٹر پلین کہلاتا ہے، جس کی خوبی یہ ہے کہ ریڈار میں نظر نہیں آتا، یہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا ہے، یہ فضا سے زمین پر حملے کر سکتا ہے، یہ زمین سے فضا میں حملے کر سکتا ہے، یہ جاسوسی اور نگرانی کا فریضہ انجام دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو الیکٹریکل جنگ ہوتی ہے اس میں بھی اپنا کردار نبھا سکتا ہے۔ تو اس جہاز کی بہت ساری خوبی ہے، امریکہ کی کمپنی اس جہاز کو بناتی ہے اور یہ جہاز امریکہ کے علاوہ اسرائیل کے پاس ہے، برطانیہ کے پاس ہے، فرانس کے پاس ہے، تو ایسے چند ہی ملک ہیں جن کے پاس یہ جہاز ہے، بقیہ دیشوں کے پاس یہ جہاز نہیں ہے۔ تو اس طرح کا جہاز اسرائیل لگاتار غزہ پٹی پر بمباری کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، یا شام پر بمباری کرنے کے لیے اسرائیل نے اس جہاز کا استعمال کیا اور اسی جہاز کا استعمال کر کے 13 جون کو اسرائیل نے ایران پر بھی بمباری کی، ایران میں مختلف ملٹری بیسز کو ٹارگٹ کیا، اس نے نیوکلیئر پلانٹس کو بھی نشانہ بنایا، تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی۔ لیکن پہلے دن تو ایران کا ایئر ڈیفنس سسٹم کام نہیں کر سکا اور یہ تمام جہاز بچ گئے، لیکن اگلے دن جب اسرائیل نے F-35 کا استعمال کر کے ایران پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو ایران نے بھی بھرپور جواب دیا اور 3 جنگی جہاز کو مار گرایا ہے۔ اور پوری دنیا کی میڈیا میں یہی خبر چل رہی ہے کہ ایران دنیا کا پہلا دیش ہے جس نے F-35 فائٹر پلین کو مار گرایا ہے۔ اس جہاز کی خوبی کیا ہے ذرا اس کو جان لیجئے۔ اس کی پہلی خوبی یہ ہے کہ یہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کہلاتا ہے، یعنی اس جہاز کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ ریڈار پر نظر نہیں آتا، اس لیے اس کو نظر نہ آنے والا جہاز یا فائٹر پلین کہا جاتا ہے۔ یہ ایک وقت میں کئی کام کرتا ہے، جیسے ایئر ٹو ایئر کمبیٹ، یعنی فضا سے فضا میں یہ مار کر سکتا ہے، یا اس کے علاوہ ایئر ٹو گراؤنڈ اٹیک، یعنی فضا سے یہ زمین پر حملے کر سکتا ہے، یہ سرویلنس کا کام کر سکتا ہے، نگرانی کا کام کر سکتا ہے، اس کے علاوہ الیکٹرانک جنگ کا یہ کام کر سکتا ہے، جو الیکٹرانک وارفیئر جس کو کہتے ہیں وہ یہ جہاز کر سکتا ہے۔ تو اس جہاز کی بہت ساری خوبی ہے اور اس جہاز کو ایران نے مار گرایا ہے۔ ادھر اسرائیل نے ایران پر ایک تازہ حملہ کرتے ہوئے ایران کی ایک آٹو موبائل کی جو فیکٹری ہے اس پر حملہ کر دیا اور خبر آ رہی ہے کہ اس حملے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی مرنے کی خبریں سامنے آ رہی ہے، کیونکہ فیکٹری میں عوام تھی، وہ لوگ کام کر رہے تھے اور اس پر اسرائیل نے جا کر حملہ کر دیا اور اسرائیل کا حملہ صاف بتا رہا ہے کہ وہ ملٹری ٹھکانوں پر حملہ کرنے کے بجائے وہ عام عوام کو ٹارگٹ کر رہا ہے، عام عوام کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اسرائیل کے حملے میں ایران میں اب تک 78 سے زیادہ لوگوں کی ہلاکت ہو چکی ہے، جن میں 20 کا تعلق اسرائیل کی آرمی سے ہے یا نیوکلیئر پلانٹ سے ہے۔ جو سائنٹسٹ تھے ان کی بھی شہادت ہوئی ہے۔ تازہ خبر یہ ہے کہ مزید 2 اسرائیلی آرمی کے اہم ذمہ دار کی آج اسرائیلی حملے میں شہادت ہو گئی ہے۔ لیکن
ایران کی طرف سے بھی اب لگاتار جواب دیا جا رہا ہے۔ ایران نے اسرائیل کے کئی جاسوسی طیاروں کو بھی مار گرایا ہے۔ ایک اور خبر سامنے آئی ہے کہ ایک ٹرک جا رہا تھا جس پر بہت سارے ڈرون رکھے ہوئے تھے، ایران نے اس ٹرک کو گرفتار کر لیا ہے، اپنی قید میں لے لیا ہے، اور تفتیش کے بعد پتہ چلا کہ یہ جو ٹرک تھا جس پر ڈرون جا رہا تھا یہ موساد کا ٹرک تھا، اور موساد ڈرون کو لے کر جا رہی تھی، اور ایران کی جو میزائل کی فیکٹری ہے وہاں پر اس کو نصب کرنے کا، وہاں پر اس کو لگانے کا پورا پلان تھا۔ ایران کی انٹیلیجنس نے اس کو وقت رہتے ہی پکڑ لیا۔ حالانکہ یہ ایران کی بہت بڑی ناکامی ہے کہ موساد کی جو جڑیں ہیں وہ ایران میں بہت زیادہ مضبوط ہو چکی ہے، ایران میں موساد کی جڑیں بہت زیادہ گہری ہو چکی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ موساد نے باضابطہ وہاں اپنا کمانڈ اینڈ کنٹرول بنا رکھا تھا، جہاں سے ڈرون کا استعمال کیا، اس نے میزائل کا استعمال کیا، اور جب اسرائیل کے فائٹر پلین نے تہران پر یا ایران کے دوسرے شہروں پر حملہ کرنا شروع کر دیا تو ایران میں موجود موساد کے ایجنٹوں نے، اس کے اہلکاروں نے وہاں سے بھی میزائل کو لانچ کیا، ڈرون کو لانچ کیا، اور اس طرح پاسداران انقلاب کے چیف کو یا چیف آف دی اسٹاف کو یا دوسرے اہم آرمی چیف کو مارنے میں اسرائیل کو آسانی سے کامیابی مل گئی، کیونکہ موساد کی جڑیں بہت گہری ہو چکی ہے۔ تو ایران کی اپنی ایک ناکامی ہے اور ایران کو اس پر قابو پانا ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے بھی ایران میں اندر سے بہت زیادہ غداری ہوئی ہے، جاسوسی کی گئی ہے، انفارمیشن کو لیک کیا گیا ہے، جس کا خمیازہ ایران کو بھگتنا پڑا ہے، اور پچھلے دنوں شیخ اسماعیل ہنیہ کی بھی شہادت ہو گئی تھی ایران کی اسی کمی کی وجہ سے، کیونکہ وہاں بھی ان کی لوکیشن کو لیک کیا گیا تھا، اور اس مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا۔ تو ایران کی اپنی بہت بڑی خامی ہے جس کو ایران کو کنٹرول کرنا ہوگا، لیکن ادھر ایران نے اب ان چیزوں پر قابو پانے کی کوشش کی ہے، اور اسرائیل کو لگاتار جواب دیا جا رہا ہے۔ ایران کے جو ایٹمی توانائی کے جو ذمہ دار اور سربراہ ہے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل کے حملے سے ان کے ایٹمی پلانٹ کا کچھ خاطر خواہ اور زیادہ نقصان نہیں ہوا، اور ایران کا جو منصوبہ ہے ایٹم بم بنانے کا، وہ منصوبہ آگے جاری رہے گا، اور اس پر کچھ بھی اثر نہیں پڑا ہے۔ دراصل اسرائیل نے بار بار یہ دنیا کو بتانے کی کوشش کی کہ اس نے جو ایران پر حملہ کیا ہے، خاص طور پر نتنز کے علاقے پر جو حملہ کیا ہے، اصفہان پر جو حملہ کیا ہے، تبریز پر جو حملہ کیا ہے، اور وہاں جو یورینیم کا سینٹر تھا جہاں سے یورینیم میں اضافہ ہوتا تھا، اور جو ایٹمی توانائی کا پاور پلانٹ تھا، ان سب کو اسرائیل نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ لیکن اب ایران نے سامنے آ کر کے کہا کہ پہلے سے اسرائیل کے اس طرح کے حملوں کا اندیشہ تھا، اس لیے وہاں سے اس طرح کے تمام مواد کو پہلے ہی دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا تھا، اور اسرائیل کا جو حملہ ہوا ہے تو کسی بھی طرح کی آلودگی کا کوئی خطرہ نہیں ہے، کسی بھی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو ایران نے اسرائیل کو اس مقصد میں، اس ایجنڈا میں کامیاب نہیں ہونے دیا جو اسرائیل کا ایجنڈا تھا، جو مقصد تھا۔ اس کے علاوہ ایران نے آج ایک اسٹیٹمنٹ جاری کر کے امریکہ، فرانس، انگلینڈ اور جرمنی سمیت کئی ملکوں کو خبردار کیا اور کہا کہ ایران کا جب حملہ ہوتا ہے اسرائیل پر تو امریکہ بھی اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، فرانس بھی اور انگلینڈ بھی۔ تو آئندہ یہ ممالک ایران کی طرف سے لانچ کیے گئے میزائل کو روکنے کی کوشش نہ کرے، ورنہ ان کو بھی جواب دیا جائے گا۔ ادھر یمن کے حوثیوں نے ایک مرتبہ پھر اسرائیل کو دھمکی دی ہے، اور صاف لفظوں میں کہا کہ اگر اسرائیل نے اپنا حملہ ایران پر بند نہیں کیا تو یمن کے حوثیوں کا حملہ اسرائیل پر اور زیادہ تیز ہو جائے گا۔ ادھر ڈر اور خوف کی وجہ سے اسرائیل نے بن گورین انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو پوری طرح سے بند کر دیا ہے، ایئرپورٹ کی تمام سروسز کو کلوز کر دیا گیا ہے، اور پورے دیش میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ تمام لوگوں کو بنکروں میں اور پناہ گاہوں میں چھپ کر رہنے کے لیے کہا گیا ہے۔ کچھ خبریں یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل کا وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو اپنے جہاز سے دیش چھوڑ کر اٹلی جا چکا ہے، وہ اس وقت اپنے دیش میں موجود نہیں ہے۔ کچھ خبر یہ ہے کہ بنیامین نتنیاہو اسرائیل میں ہی موجود ہے، بنکر میں ہے، لیکن اس کا جو سرکاری جہاز ہے جس کے ذریعے اس کا سفر ہوتا ہے یا پریزیڈنٹ کا سفر ہوتا ہے، اس جہاز کو اس نے ملک سے باہر بھیج دیا ہے، اور جہاز کے جانے کی خبر کنفرم ہے۔ کل ہی ریڈار میں اس کو دیکھا گیا تھا، اور اندیشہ بتایا گیا کہ ہو سکتا تھا کہ ایران اس جہاز کو ٹارگٹ کرے، اس کو نشانہ بنائے، اس پر حملہ کرے، تو اس ڈر اور خوف کی وجہ سے اس جہاز کو پہلے باہر بھیج دیا گیا ہے۔
اسرائیل ایران پر حملہ کرنے کے لیے امریکہ کا مکمل طور پر ساتھ لے رہا ہے، بلکہ امریکہ ہی پوری طرح سے اسرائیل کو ہر طرح کی مدد دے رہا ہے، اور عراق میں امریکہ کا جو ملٹری بیس ہے اس امریکہ کے ملٹری بیس کا اسرائیل بھرپور استعمال کر رہا ہے، اور تبھی وہ فائٹر پلین سے ایران پر حملے کر رہا ہے، ورنہ ممکن نہیں تھا اس کے لیے حملہ کرنا۔ دوسری طرف ایران کے لیے فائٹر پلین سے اسرائیل پر حملہ کرنا پوسیبل نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل کے آس پاس کے جو ممالک ہے، لبنان، اردن یا مصر یا عراق اور شام، یہ تمام ممالک اسرائیل کا ساتھ تو دے رہے ہیں، اسرائیل کو اپنی ایئر اسپیس استعمال کرنے کی پرمیشن دے رہے ہیں، اسرائیل کے جہازوں کو گزرنے دے رہے ہیں، لیکن ایران کے جہازوں کو گزرنے کی پرمیشن نہیں دے رہے ہیں۔ ایران کی طرف سے میزائل یا ڈرون لانچ کیا جاتا ہے تو ان کی سرحدوں میں اگر آتا ہے تو یہ اسے مار گرانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم کو ایکٹیو کر دیتے ہیں۔ ہاں، انہی میں سے کوئی چکمہ دے کر بچ جاتا ہے، تبھی وہ اسرائیل پہنچ رہا ہے اور اس کی وجہ سے اسرائیل کی تباہی ہو رہی ہے، لیکن ڈائریکٹ یہ لوگ سپورٹ نہیں کر رہے ہیں بلکہ نقصان پہنچانے کا کام کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود ایران کے میزائلوں میں یہ طاقت ہے، یہ دم ہے، یہ خوبی ہے کہ وہ کئی لیئر کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم موجود ہے ان تمام کو چیرتا ہوا ایران کا میزائل اسرائیل پہنچ رہا ہے، اسرائیل کے سینٹر میں پہنچ رہا ہے، اور لگاتار اسرائیل میں تباہی اور بربادی کی جا رہی ہے۔ اور جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ کہ آئی ڈی ایف کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ تباہ و برباد ہو چکا ہے، اور اب تک کے حملے میں یہ ایران کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد آرمی کی ہلاکت کی خبریں سامنے آنے لگی ہے، زخمی ہونے کی خبر کو تو خود آئی ڈی ایف نے ہی کنفرم کر رکھا ہے۔ اسرائیل کے میڈیا ہاؤسز کی رپورٹ سامنے آ رہی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ بہت بڑی تباہی ہو رہی ہے۔ اسرائیل کے کئی شہر ایسے ہیں جہاں کے میئر کا یہ بیان سامنے آیا جس میں لوگوں کا کہنا ہے کہ اتنی بڑی تباہی اپنے ملک میں ہم لوگوں نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ کچھ تصویریں سامنے آئی ہیں جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ پوری کی پوری جو کالونی ہے وہ تباہ ہو چکی ہے، پوری کی پوری جو کالونی ہے وہاں جو مکانات ہے وہ زمین دوز ہو چکے ہیں یا وہ اس طرح برباد ہو گئے ہیں کہ دوبارہ اس کی مرمت بھی آسان نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس طرح کی تصویروں کو لگاتار اب سوشل میڈیا پر شیئر کیا جا رہا ہے، اور لوگ کیپشن لکھ رہے ہیں یہ غزہ نہیں بلکہ تل ابیب ہے، یہ غزہ پٹی نہیں بلکہ اشکلون ہے، یہ غزہ نہیں بلکہ اسرائیل کا کوئی اور شہر ہے، کیونکہ جس طرح کی تصویریں غزہ پٹی کی تھی، جس طرح غزہ پٹی کا منظرنامہ تھا کہ اسرائیل نے اسٹرائک کا بم پھینکا اور آگ کی لپٹیں ہر طرف دکھائی دے رہی ہے، آگ کا گولا دکھائی دے رہا ہے اور لوگ اس آگ میں جل رہے ہیں، جھلس رہے ہیں، کچھ ایسا ہی منظر اب اسرائیل کے مختلف شہروں سے دیکھنے کو ملا، جہاں اسرائیل کے مختلف شہر جل رہے ہیں، آگ کی لپیٹ میں ہیں، آگ کے گولے وہاں دکھائی دے رہے ہیں۔ جس طرح غزہ پٹی میں لوگوں نے دیکھا کہ جو عمارتیں ہیں، جو بلڈنگ ہیں وہ کھنڈروں میں تبدیل ہو چکی ہے، تو ویسا ہی منظرنامہ اسرائیل کا ہے جہاں بڑی بڑی عمارتیں کھنڈروں میں تبدیل ہو چکی ہے، اور اسرائیل کا کتنا مالی نقصان ہوا ہے، اسرائیل کی معیشت کا کتنا نقصان ہوا ہے، اس کا ابھی تک کوئی تخمینہ یا اندازہ نہیں لگایا گیا ہے، لیکن صاف ہے کہ ایران کے اس حملے نے اسرائیل کو بھی زبردست نقصان پہنچایا ہے، اور اسرائیل کا یہ جو خیال تھا کہ اس کے ساتھ امریکہ ہے تو اس کا بال بیکا نہیں ہوگا، وہ غلط ثابت ہو گیا ہے۔ 13 جون کی ایک اور خبر میڈیا میں سامنے آئی کہ ایران پر حملہ کرنے سے پہلے اسرائیل میں دو رائے تھی۔ اسرائیل کے کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اپنے دم پر حملہ کرنا چاہیے، امریکہ کی مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اسرائیل کے آرمی چیف نے کہا کہ اسرائیل کے پاس اتنی قابلیت اور صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ایران سے اکیلے لڑ سکے، اور اگر ایران سے اکیلے اسرائیل لڑتا ہے تو اس میں اسرائیل کی بربادی ہے، اسرائیل کی یقینی طور پر ہار ہوگی، اور اس کے بعد ہی اسرائیل نے امریکہ کی مدد لی، امریکہ کا ہر طرح سے تعاون ملا، امریکہ نے ملٹری بیس کو استعمال کرنے کی پرمیشن دی، پھر جارڈن اور دوسرے دیشوں نے اسرائیل کو سپورٹ کیا، اور تب اسرائیل نے خطرناک حملہ ایران پر کر دیا، اس کے بغیر پوسیبل نہیں تھا۔ اب پوری دنیا یہی امید لگا رہی ہے کہ اس مرتبہ ایران کو پوری قوت اور پوری طاقت کے ساتھ اسرائیل پر اپنا حملہ جاری رکھنا چاہیے، اور اسرائیل نے جس طرح کی غنڈہ گردی کر رکھی ہے پورے خطے میں، اسرائیل نے جس طرح کی دادا گیری مچا رکھی ہے، اس کو جواب دینا ضروری ہے۔ ایٹمی ہتھیار بنانے کا مقصد ایران کا اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنا دفاع کرنا ہے۔ اسرائیل نے خود اس خطے میں ایٹمی ہتھیار بنا رکھا ہے، اسرائیل کے پاس ایٹمی پاور ہے، تو وہ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ صرف اس کے پاس ایٹمی پاور ہو، صرف اس کے پاس
पास एटम बम हो, दुनिया का कोई और देश उस खत्ते में एटम बम न बना सके, और ईरान कह रहा है कि हम बना कर रहेंगे, और इसी वजह से लड़ाई बढ़ती जा रही है। ईरान ने साफ कहा कि ये उसकी खुद मुख्तारी पर हमला है और वो जवाब देगा। इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू का कहना है कि अगर ईरान ने एटम बम बना लिया, इस मकसद में उसे कामयाबी मिल गई, तो इजराइल का वजूद ख़तरे में पड़ जाएगा। और ईरान का कहना है कि वो करीब पहुंच चुका है और किसी भी वक्त इसका ऐलान हो जाएगा, और इस तरह के हमलों से ईरान का कुछ भी नुकसान होने वाला नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी।